السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یقیناً یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہوگا، اور میری آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں، کچھ دن پہلے ایک سیریل ارطغرل غازی کے نام سے بڑا مشہور ہوا تھا اور ہر جگہ اس کے بارے میں چرچا ہوئی، یہاں تک کہ امریکہ، اسرائیل نے اور دوسرے ملکوں نے اس پر پابندی لگانے کی بات کہی۔ کیوں کہی تھی؟ اس کا ماجرا آج ہمیں نظر آ رہا کہ آخر کس وجہ سے وہ لوگ ڈر رہے تھے اور کس وجہ سے ان کے سینے میں خوف پیدا ہو رہا تھا۔ میں انشاءاللہ العزیز پوری گفتگو آپ کے سامنے کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ دیکھیے، آپ جانتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، یو ایس اور یو کے اندر اسلام کے تعلق سے ایسی بری بری خبریں پھیلائی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اسلام ایسا ہے، قرآن پاک میں ایسا لکھا ویسا لکھا، ایسی بہت ساری باتیں ان لوگوں نے پھیلا رکھی جس کی وجہ سے وہاں کے جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کے سینے میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مسلمان اچھے نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب وہ قرآن پڑھتے ہیں یا پھر مسلمانوں کے کیریکٹر سے واقف ہوتے ہیں، تب ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا بالکل جھوٹ تھا، مسلمان ایسے نہیں ہوتے، بلکہ مسلمان تو بڑے دیالو اور بہت ہی اچھے اور بہت ہی زیادہ نرم دل ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایسی کوئی خرابی نہیں ہوتی، جیسا کہ آج تک ان کو بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانے والا یہ ہوں کہ ارطغرل غازی جب یہ شروع ہوا تھا تو بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہوئی، بعض نے کہا یہ حرام ہے، بعض نے کہا یہ جائز ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ جو لوگ نہیں دیکھتے ہیں، ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھتے ہیں یا پھر وہ لوگ سوشل میڈیا وغیرہ پر نہیں ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ نہ دیکھیں، لیکن جو حضرات صبح سے لے کر شام تک موویز دیکھتے ہیں، گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں یا پھر سیریل دیکھتے ہیں، جو بھی دیکھتے ہیں، تو اس سے وہ بڑا گناہ ہے اور یہ چھوٹا گناہ ہے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ وہ اس کی جگہ اس کو دیکھ لیں۔ یہ ساری بحثیں چلی تھی۔ بہرحال میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس نے بڑا اثر چھوڑا تھا اور رجب طیب اردگان نے اسپیشل اس کو سراہا اور اس کو پوری دنیا میں عام کیا، بہت ساری لینگویجز میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اور اس کو ڈب کر کے پوری دنیا میں کے اندر بھیجا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا۔ اس سے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ایک شخص نے اور پورے جوڑے کے ساتھ میں اسلام قبول کیا تھا، لیکن ایک اور خبر امریکہ سے آئی ہے اور یہ خبر بھی بہت ہی اچھی خبر ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیے، جب انسان اسلام کے بارے میں صحیح خبر پا لیتا ہے تو وہ اسلام قبول کرے بغیر نہیں رہتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی زندگی اتنی زیادہ روشن تابناک ہوتی ہے کہ اگر ان کو کتاب میں پڑھا جائے تو بھی وہ انسان کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتے ہیں، اور اگر ان کو کسی اور کردار میں دیکھا جائے تب بھی وہ انسان کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو خبر بتانے والا ہوں کہ خبر یہ ہے کہ امریکہ کی رہنے والی ایک مہیلا جو کہ عیسائی تھی، عمر تھی 60 سال تک عیسائی دھرم کے اندر رہی، لیکن جب اس نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا اس کی پوری داستان سنیں گے تو آپ کو اپنی مسلمان ہونے پر فخر ہوگا کہ واقعی اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام بغیر کسی تکلیف کے دیا، آپ کو اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے بہت بڑا احسان فرمایا۔ پوری خبر آپ سماعت فرما لیں۔ دیکھیے، کہتے ہیں سنیکت راجیہ امریکہ میں وسکونسن راجیہ میں رہنے والی ہیٹس نام کی ایک 60 سال کی مہیلا نے مشہور ترکی سیریز ارطغرل غازی کو دیکھ کر اسلام اپنا لیا۔ میں یہاں پر آپ کو ارطغرل غازی کے ڈرامے کی وجہ سے نہیں بتا رہا ہوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو سیریز بنی ہے در حقیقت یہ ایک بالکل ریالٹی ہے، جو یہ ہوا ہے اسی کو جو کتاب میں لکھا ہوا تھا ان تمام چیزوں کو لے کر ہی یہ سیریز بنائی گئی ہے۔ مسئلہ یہاں پر سیریز کو لے کر نہیں کہ ہم اس کو دیکھیں نہ دیکھیں وہ سب کیا ہے، میں بات کر رہا ہوں تاریخ کی، جو تاریخ کے اوپر یہ سیریز بنائی گئی ہے، اس تاریخ کو دیکھ کر کے اس نے کیا ریئیکشن دیا اس کو آپ سماعت فرما لیں۔ کہتے ہیں کہ وسکونسن کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والی ہیٹس نے بتایا کہ ایک دن جب میں اداس تھی، پریشان تھی، تو مجھے دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، اچانک سے میرے سامنے جو یعنی ارطغرل ڈرامہ ہے اس نام کی ایک سیریز ملی، ایک ایسے اتہاس کے بارے میں بات کر رہی تھی جس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا، اللہ، اسلام، شانتی اور نیائے کے بارے میں جو کچھ میں نے سنا اس نے میرا دھیان آکرشت کیا اور مجھے سیریز سے جوڑ دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ 60 برشی امریکی نے کہا کہ انہیں ارطغرل ترگت اور جو سلکن یعنی سلجن خاتون کے کردار سب سے زیادہ پسند آئے، اور وہ اس سمے نراش ہو گئی جب انہیں پتا چلا کہ جو بمسی نام کا کوئی شخص تھا وہ ارطغرل کے ساتھ کبھی رہا ہی نہیں تھا، لہٰذا اس کو اس میں ایڈ کر
کر دیا گیا۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ ایتہاسک شرنکھلا میں سب سے زیادہ ان کو اگر کسی نے پربھاوت کیا تو وہ تھے محی الدین ابن عربی کے کردار۔ کہتے ہیں ان کی زندگی کو میں نے دیکھا، ان کے بارے میں پڑھا تو مجھے ان کا کردار بہت زیادہ پسند آیا۔ ان کے ایک ایک شبد نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا اور کہتے ہیں مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ امریکی مہیلا نے بتایا کہ سیریز دیکھنے کے بعد میں نے اسلام اور عثمانی سلطنت کے بارے میں شوध کیا، یعنی پڑھنا شروع کیا۔ اس سیریز نے مجھے اتنا پربھاوت کیا کہ میں نے سبھی سیزن کو 4 بار دیکھ لیا اور اب 5ویں بار دیکھ رہی ہوں۔ ہیٹس نے کہا، اتہاس کے لیے میری جگاسا نے مجھے سیریز سے جوڑا ہے۔ سوبھاگیہ سے میں نے اسے دیکھا، اس سیریز نے میری آنکھیں کھول دی اور میں نے اسلام کو پہچان لیا۔ امریکی مہیلا نے آگے بتایا کہ میں ایک بیپٹسٹ کیتھولک تھی، مجھے اسلام میں ادھک دلچسپی تھی۔ یہ ایک سنکیت تھا کہ یہ سیریز دکھائی دی اور مجھے اس کی انوبھوتی ہوئی۔ شانتی میں اپنے وشواس کے بارے میں پوری طرح اسپشٹ ہو گئی۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے قرآن کو انگریزی میں پڑھا۔ اسلام اپنانے کے بعد خدیجہ بنی ہیٹس نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ میں اب اس پر وشواس کرتی ہوں۔ جب میں نے اسے آن لائن شوध کیا تو مجھے احساس ہوا کہ جس چھیتر میں میں رہتی ہوں وہاں کیول ایک چھوٹی مسجد تھی۔ میں جب وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ میں جس بھی مسلمان کے پاس گئی تو وہ بہت ہی اچھا، نیک اور دیالو تھا۔ جب میں اپنی شہادت دینے کے بعد، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد، کہتی ہے صحیح سمے پر واپس آ رہی تھی تو میں نے اپنے ایک دوست کے گھر رکی۔ میں اس سے ملی اور اس سے کہا کہ میں ایک مسلم ہوں۔ اس نے ترنت مجھے چپ کرا دیا۔ میرے آس پاس کے لوگوں کا ماننا ہے کہ میرا برین واش کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے انڈیا میں کہا جاتا ہے کوئی اگر انسان مسلمان بنتا تو کہتے ہیں کہ اس کا برین واش کیا گیا ہے، جبراً اس کو مسلمان کیا گیا۔ بلکہ یہ لوگ تو الگ الگ طریقے سے اس کو نام بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ کہتی میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ میں نے اسلام قبول کیا تو میری مرضی سے کیا ہے، خود سے کیا ہے۔ مجھے اسلام کا دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اور میں نے اسلام کی حقانیت کو پہچان لیا، اسی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میرا برین واش کیا گیا۔ یہ کہتے ہوئے کہ ان کے 6 بچے ہیں، ہیٹس نے کہا کہ ان کے پریوار نے اکثر انہیں ترکی ٹی وی شرنکھلا اور کاریکرموں کو دیکھتے ہوئے پکڑا۔ کہتی ہے آخر میں مجھے محسوس ہوا کہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی مسلمان ہے اور دوسروں نے انہیں سندے کے باوجود ابھی تک ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا ہے۔ کہتی ہے کہ شاید میرا بیٹا بھی کہیں نہ کہیں اسی سیریز سے پربھاوت ہوا ہوگا اور میرا چھوٹا بیٹا جہاں تک مجھے شک ہے کہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان تمام چیزوں سے ایک بات نکل کر کے سامنے اسپشٹ ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو یہ یعنی دین ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پیارا دین جو ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اگر اس کو کوئی انسان بغور دیکھے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے تو اسلام قبول کر سکتا ہے، مگر چونکہ ہمارے انڈیا کے اندر ہوں یا پھر دوسری جگہوں پر ان کے دماغ میں ایسا گوبر بھر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں جو بھی جھوٹی سچی افواہیں پھیلائی گئی ہیں اسی پر یقین کر کے پوری زندگی گزارتے اور مر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بار اسلام کے بارے میں پڑھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو یقیناً آپ اسلام کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نہیں بول سکتے۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے، محی الدین ابن عربی ہو یا پھر ارطغرل غازی ہو، یہ دونوں اللہ کے ولی تھے، مگر یہ ہے کہ محی الدین ابن عربی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی روحانی اولاد ہیں۔ حضرت کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔